مظہر عباس صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک ہوپ تو دوبارہ ریکنڈل جس کو کہتے ہیں کہ نظر آئی ہے، تو اس سے یقیناً ابھی فوری طور پر تو امپیکٹ نہیں آئے گا عام آدمی کی لائف پر، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ اگلے کچھ 15-20 دن مہینے تک جو ہے اس کا باقاعدہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ آئے گا؟ دیکھیے، جب یہ ڈالر کا کرائسس کھڑا ہوا تھا اس وقت اگر آپ کو یاد ہو ایک انکوائری آرڈر ہوئی تھی اگینسٹ 4 بینکس، 4 بینکس کے جو انٹرنل ایک انکوائری تھی وہ اسی حوالے سے تھی، اس کے وہاں ایک بہت بڑا اسکیم جو ہے وہ ڈیڈکٹ ہوا تھا جس میں 3-4 بینکس میں بہت سے لوگ انوالوڈ تھے، یعنی الیجڈلی انوالوڈ تھے۔ وہ انکوائری کس نتیجے پہ پہنچی آج تک آپ کو یا مجھ کو یا نذیر لغاری صاحب کو یا پاکستان کے لوگوں کو پتہ چلا؟ اس کا جو کہتے یہ ہیں کہ جس طریقے سے وہاں جو ڈالر والا معاملہ ہوا تھا اور جس طرح غائب ہوئے تھے ڈالر، اور جس طرح وہ بہت بڑا ایک طرح سے ریکٹ تھا، اور اس زمانے میں خود بینکس کے لوگوں نے یہ بتایا تھا، تو اس کا انجام کیا ہوا؟ پہلے وہ تو ذرا بتائیں، اسٹیٹ بینک آف پاکستان بتائے کہ بھائی وہ جو انکوائری ہوئی تھی اس کا نتیجہ کیا نکلا، کون سے لوگ اس میں ان کی فائنڈنگز میں کون سے لوگ انوالوڈ پائے گئے، ان کے حوالے سے کیا ہوا۔ تو ہم یہ کبھی یہ چیزیں ہو جاتی ہیں، ڈالر کبھی نیچے آ جاتا ہے، کیا یہ کنٹینیوسلی نیچے آتا رہے گا؟ جو میری اکانومسٹ سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا یہ آپ کو وقتی طور پہ ایک چیز نظر آئے گی، لیکن الٹیمیٹلی جب تک آپ ٹھوس اقدامات نہیں کریں گے چیزیں بہتر نہیں ہوں گی۔ لیکن میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا، اسٹیٹ بینک آف پاکستان بتائے، حکومت پاکستان بتائے کہ بھائی وہ جو ایک انکوائری کی خبریں آئی تھیں کہ 3-4 بینکس کے جو اس میں الیجڈلی ان کے اندر جو لوگ کام کرنے والے لوگ تھے جن کے بارے میں یہ خبریں آ رہی تھیں کہ وہ پورے اس اسکیم میں ہیں، جو ڈالرز غائب کرنے میں انوالوڈ رہے ہیں، آخر اس کا بنا کیا ہو اس تحقیقات کا، تاکہ ہمیں پتہ تو چلے کہ یہ ہوا کیا تھا، سارا کھیل ہوا کیا تھا۔ کیونکہ مجھے یاد ہے کہ 98 میں جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے، اگر آپ کو یاد ہو، تو ڈالرز کو فریز کر دیا گیا تھا۔ جی جی۔ اور اس سے پہلے ہی اور اس وقت میں نے اسٹوری بھی کی تھی کہ پنجاب بزنس مین ہیڈ ایڈوانس نالج۔ تو ہمارے یہاں یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت، اور اس میں اب جو پاکستان میں بڑے عرصے سے نہیں ہیں، مبینہ طور پر مظہر بھائی جو مجھے یاد پڑتا ہے اس میں سیف الرحمان صاحب کا نام آیا تھا مبینہ طور پر کہ ان کے پاس پرائر انفارمیشن تھی، اور کافی لوگوں نے وڈرا کر لیا تھا۔ یہ کہ یہ دیکھیں نا، اتنی آسانی سے یعنی کوئی بھی گورنمنٹ منسٹر آ کے کہہ دیتا ہے کہ جی وہ افغانستان اسمگل ہو رہا ہے، تو بھائی افغانستان کیسے اسمگل ہو رہا ہے؟ کیا ہمارے بارڈر بالکل کھلے ہوئے ہیں؟ کیا ہمارے ایئرپورٹ بالکل کھلے ہوئے ہیں سب کے لیے، جو چاہے جتنے بلین ڈالرز ادھر سے ادھر کر دے؟ اور بھی بہت سے بیچ میں ایک اور انکوائری ہوئی تھی جس میں بہت سی کچھ جو منی چینجرز تھے وہ انوالوڈ پائے گئے تھے۔ تو یہ کوئی ایسے ہی نہیں ہوتا، آپ کیا اور یہ بڑا سیریس، یہ اصل میں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ ہے سیریس ایشو ہے، نو ڈاؤٹ۔ مظہر عباس صاحب، ایک سوال یہ آتا ہے کہ جس طرح ابھی بیرسٹر احتشام نے کہا کہ کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن ایک چیز پر شاید آپ بھی اتفاق کریں کہ ایٹ لیسٹ اگر الیکٹڈ گورنمنٹ ہوگی تو ہم کم از کم ان سے پوچھ تو سکیں گے نا کہ آپ ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں۔ ابھی تو ہم کیئر ٹیکرز سے تو نہیں اس طرح بات کر سکتے، نہ ہم ان سے پوچھ سکتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے منتخب کردہ لوگ نہیں ہیں۔ کیا کہتے ہیں مظہر عباس؟ دیکھیں، یہی تو پاکستان میں اصل مسئلہ رہا ہے کہ جو ایک اکاؤنٹیبلٹی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے وہ لوگ ہوتے ہیں، کہ لوگوں کا ووٹ جو ہے، چونکہ ہم لوگوں کے ووٹ کی قدر ہی نہیں کرتے،
اور الیکشنز ہمارے یہاں مینیجڈ ہوتے ہیں، انجینئرڈ ہوتے ہیں، رگڈ ہوتے ہیں، اس لیے اس ووٹ کی قدر نہیں کی، ورنہ یہ لوگوں کا ہے کہ اگر پولیٹیکل اسٹیبلٹی آتی ہی اسی طرح ہے، اس لیے کہ پاکستان ملک کو اگر آپ نے چلانا ہوتا ہے تو کسی سسٹم میں ہی چلانا ہوتا ہے نا. آپ طے کر لیں آپ نے کون سے سسٹم میں چلانا ہے. اگر آپ نے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ رکھنی ہے، سسٹم رکھنا ہے، تو آپ اسی طرح چلیں گے. آپ آئین کو اگر آپ مانتے ہیں تو آئین ہوتا ہے ایک، اس آئین کے تحت الیکشنز ہوتے ہیں، اس سے ایک منتخب حکومت آتی ہے. اس منتخب حکومت کے پاس 5 سال کا مینڈیٹ ہوتا ہے. اب 5 سال میں ان کی اس کے خلاف آپ چاہے ووٹ آف نو کانفیڈنس اگر آپ سمجھتے ہیں، اچھی بات تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کو اپنا ٹینیور کمپلیٹ کرنے دیں. اس کے بعد اگر ان کی پرفارمنس اچھی نہیں ہوتی تو لوگ انہیں ریجیکٹ کر دیتے ہیں. اگر ان کی پرفارمنس اچھی ہوتی ہے تو لوگ انہیں منتخب کر لیتے ہیں. جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی، اکنامک اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. اس لیے کہ کانفیڈنس آپ شیکن ہو جاتا ہے. آپ چاہے وہ IMF ہو، دنیا کی کوئی بھی قوت ہو، اسے یہ پتہ ہونا چاہیے نا کہ بھائی یہ دس گورنمنٹ از ہیئر فار 5 ایئرس. تو وہ آپ کے ساتھ نیگوشیٹ کرتے ہیں، آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں ایک پروسیس کا حصہ ہوتی ہیں. ہم نے جو ہے جو چیزیں نہیں کی وہ یہی نہیں کی. آپ کے مظہر بھائی بالکل صحیح. مظہر بھائی ایک چیز دیکھیں، ابھی جو صورتحال سے گزری خاص طور پہ پچھلے کچھ دنوں سے، اور ابھی بھی جس طرح بیرسٹر احتشام کہہ رہے ہیں کہ یہ شاید ابھی اتنی جلدی عوام کو اس کے ثمرات نہیں ملیں گے، جو کچھ بھی اگر پازیٹیو یا ایڈمنسٹریٹو میئر سے بہتری ہو رہی ہے. لیکن ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، جو یہ سب کچھ، انہوں نے تو کچھ دن نہیں لگائے. 9 اگست کو انہوں نے حکومت چھوڑی اور اس کے بعد نکلے، اور ابھی تک واپس آنے کا بھی کوئی ان کا نظر نہیں آ رہا. میاں نواز شریف صاحب کو کہا جاتا ہے کہ جناب وہ مسیحا ہیں، اور جس طرح ہی وہ آئیں گے واپس، ان کے پاس بہت زبردست پلان ہوگا، وہ آ کے سب عوام کو مشکلات سے نکال سکتے ہیں. پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ دبئی، PMLN کی لیڈرشپ لنڈن، عوام جو ہیں وہ اب ان کے پاس تو سوائے اس کے کہ نہیں، وہ کیئر ٹیکرز کی طرف ہی انگلیاں اٹھا رہے ہیں. حالانکہ کیئر ٹیکرز بھی کہہ چکے ہیں کہ جناب مطلب ٹھیک ہے، وی انڈرسٹینڈ کہ الیکشن موڈ میں جا رہی ہیں پولیٹیکل پارٹیز، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہمارے اوپر اس کا بوجھ ڈالا جائے. نہیں، اس میں دیکھیں سیدھی سی بات یہ ہے کہ اگر کوئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے یہ حکومت کرنے کے قابل نہیں ہے، ان کو حکومت نہیں کرنی چاہیے، تو لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ. وہ ان کو ووٹ نہ دیں، دوسروں کو ووٹ دیں اس کے مقابلے میں.